مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محفل نعت میں ہم کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی پھولوں کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے چند فضائل ہم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خشوع کے معنی ہے دل کا فعل اور ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کا عمل۔ دل کا فعل یعنی اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو، اور ظاہری اعضاء کا عمل یعنی سکون سے کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے اور کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع مستحب ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم و تدبر اور حضور قلب یعنی خشوع پر ہے، اور مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ 494 پر ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت یعنی خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ پاک کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ مزید صفحہ 496 پر ہے، ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کریم کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن یعنی ٹھہرے ہوئے پرسکون ہوتے ہیں۔ ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اس قدر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ اپنے آس پاس کی کچھ خبر بھی نہ ہوتی۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ قریب آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا حتیٰ کہ آگ بجھ گئی۔ 4 مختصر حکایات۔ نمبر 1، صحابیہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ حکایت نمبر 2، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسے ہوتے گویا گڑی ہوئی میخ یعنی کھونٹی۔ نمبر 3، بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتی گویا وہ جمادات یعنی بے جان چیزوں میں سے ہیں۔ نمبر 4، بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگ
نماز والی حیت پر اٹھائے جائیں گے، یعنی نماز میں جس کو جتنا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کا حشر یعنی اٹھایا جانا ہوگا۔ اللہ پاک ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔ حضرت سیدنا سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر روتے کہ رخسار یعنی گال سے داڑھی پر مسلسل آنسو گرتے رہتے۔ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں یعنی کندھوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا تو دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ انگلیاں نہ چٹکھائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ اور باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر کوئی کمی پاتے ہیں، ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں بہت سارے ذہن بٹتا رہتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو خشوع و خضوع ہو، ڈر خوف ہو اور ایسی کیفیت ہو کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور بس مغفرت لے کر جائیں، اپنی بخشش کرا لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی نماز پڑھ لیں، توجہ ادھر ادھر نہ رہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ جب بیٹھیں تو اس وقت توجہ کے ساتھ اپنا ذہن بھی بنائیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور نماز کی حالت میں ہوں۔ خیالات سے، مختلف چیزوں سے اپنے ذہن کو ہٹائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل جمعی اور خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں مقبول نمازیں بھی نصیب ہوں گی، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔